بسم الله الرحمن الرحيم. اس کے اوپر جو منیر انکوائری کی رپورٹ شائع ہوئی، اس منیر انکوائری رپورٹ کے اندر یہ اشارے موجود تھے کہ یہ جو ہے مذہبی انتہا پسندی کا سلسلہ جو ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ آئندہ پھر کسی وقت سر اٹھائے گا. وہ ایک اپنی جگہ ان کی فائنڈنگ تھی. جسٹس منیر نے بعد میں کتاب لکھی، اس نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے ختم نہیں ہوا، آئندہ سر اٹھائے گا. تو یہ 53 کا جو یہ سارا سلسلہ تھا، اس 53 کی انکوائری 54 میں ہوئی. اس کے بعد 54 سے 74 تک کوئی ایجیٹیشن احمدیہ مسئلے پر پاکستان میں نہیں ہوئی، بالکل خاموشی تھی. 54 کی جو منیر انکوائری تھی اس نے بہت سارے پبلک کے ذہن صاف کر دیے تھے اور پبلک کسی ایجیٹیشن کے لیے تیار نہیں تھی. 20 سال تک یہ خاموشی رہی اور ہنگامہ نہیں ہوا. 20 سال کے بعد جو ہنگامہ ہوا کیا کس طرح سے پلیٹ کیا، کس طرح سے پولیٹیکل فورسز کو آگے آئے یا آگے بڑھیں گے، یہ بات سامنے آئے گی. میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ 74 میں جب یہ ایشو اٹھا ہے اس وقت پبلک میں اس کے لیے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. پبلک ڈیمانڈ اس وقت موجود نہیں تھی. پبلک ڈیمانڈ جو ہے بھٹو صاحب نے وہ ربوہ اسٹیشن کا ہنگامہ کروا کے ایجیٹیشن کروائی، پبلک ہنگامہ کروایا، وہ مینوورڈ اور مینوپولیٹڈ تھا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جب اسمبلی میں پیش ہوئے، اسمبلی میں نہیں، اس نے سمدانی ٹریبیونل میں پیش ہوئے، اس واقعے کی انکوائری کر رہا تھا سمدانی ٹریبیونل. تو ایک موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے یہ بیان دیا کہ ربوہ کے واقعے کے تسلسل میں سارے پاکستان میں فسادات کروائے گئے. تو سمدانی صاحب نے ڈکٹیشن یہ دی کہ in consequence of the Rabwa incident, disturbances erupted in the rest of the country. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ان کو ٹوکا کہ میں نے یہ نہیں کہا. in consequence نہیں، in continuation of Rabwa incident, the disturbances erupted. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جو تھے وہ بعد کے فسادات کو یہ تسلسل قرار دے رہے تھے ربوہ کے واقعے کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ربوہ کا واقعہ مینوپولیٹ کیا گیا، کروایا گیا. اس کے بعد یہ سارے ہنگامے 74 کے لیے. باقی پھر اسمبلی میں آیا، بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس کو اسمبلی میں لے جاتا ہوں. تو اسمبلی میں لے گئے. تو بھائی کوئی ان سے پوچھے فسادات ہو جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس لڑ پڑتے ہیں، نوجوان لڑ پڑتے ہیں روزانہ. اس زمانے میں جمعیت العلماء اسلامی اور پی ایس ایف پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ان کے پنجاب یونیورسٹی میں فساد ہوتے تھے، ان کے ہاسٹل میں اسلحہ بھرا ہوا تھا. تو یہ روز فساد ہوتے تھے، شیعہ سنی فساد بھی ہوتے رہتے تھے ملک میں. تو کیا جب کوئی شیعہ سنی فساد ہو تو اس کے اوپر اسمبلی میں یہ طے کر دینا چاہیے کہ شیعہ مسلمان ہیں یا سنی مسلمان ہیں. مجیب صاحب ہو تو پھر کیا ہو، اسمبلی میں جانا چاہیے کہ مجیب صاحب ہم تفصیل سے اس کے اوپر بھی آئیں گے، لیکن میں تھوڑا سا بیک ٹریک کر کے آپ سے ایک خاص طور پہ یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ بظاہر یہی ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنے سیاسی استحکام کے لیے مولویوں کی طرف رجوع کیا اور ان کی سپورٹ جو ہے وہ گارنر کی. تو پھر جب یہ بات تھی تو کیا جماعت یہ فورسی نہیں کرتی تھی، اور کیا وجہ ہے کہ جماعت نے بھٹو صاحب کی الیکشن میں اتنی سپورٹ کی ہے؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جماعت نے بڑی سپورٹ کی ہے اور ان کے کوئی اپنے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جو الیکشن میں سپورٹ کی ہے وہ آپ 70 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. بھٹو صاحب نے جب یہ 74 میں کیا تو اس کے بعد اس کو فورسی کر رہی تھی. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے خطبات موجود ہیں جس میں نوجوانوں کو بار بار تلقین کی کہ آپ کسی صورت میں بھی اسٹائل انگیزی کی پیدا نہ ہونے دیں. اس میں وہ
اور خلیفۃ المسیح کی اس بندی کے باوجود رفع کا واقعہ کیسے وجود میں آ گیا، یہ ایک تحقیق طلب امر ہے. میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ہمارے خدام نے حضرت خلیفۃ المسیح کی ہدایت کی خلاف ورزی کی. اس کو مینوپولیٹ کیا گیا جس طرح سے بھی کیا، اس میں ہمارے نوجوان انوالو ہو گئے. لیکن ہماری جماعت کی قیادت خلیفۃ المسیح اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ ملک میں اس طرح کا کوئی ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو جماعت اس کو دیکھ رہی تھی، اس کے لیے اپنے طور پہ کوششیں بھی کر رہی تھی کہ صورتحال نہ بگڑنے پائے. جی جی جزاک اللہ. اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جب یہ 70s کے الیکشنز آ رہے تھے تو اس وقت بھٹو صاحب سے مختلف پریس کانفرنسز میں کچھ لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا اگر آپ سے ڈیمانڈ کی جائے تو آپ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے. جی ان سٹیجز کے اوپر بھٹو صاحب نے کبھی بھی یہ پازیٹیو سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ وہ جماعت احمدیہ کے خلاف اس قسم کا کوئی عمل کریں گے، بلکہ بڑے محتاط بیانات وہ دیتے رہے. اور ان کا اس وقت مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ ملک ایک خطرناک سچویشن سے گزر رہا ہے، ہمیں فوکس کرنا چاہیے اکنامک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر، سوشل ریفارمز کے اوپر. اور ان سوالوں کا جواب کبھی بھی انہوں نے پازیٹیو سٹیٹمنٹ کی صورت میں جماعت کے خلاف نہیں دیا. جی ایک منٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں 53 میں فسادات ہوئے ہیں اور پاکستان بنا ہے 47 میں. آپ کو یہی پیٹرن نظر آئے گا 74 کے فسادات میں بھی. اتنے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ قربانیاں دے کے کوئی خواب لے کے سامنے آتے ہیں، جب وہ ڈس ایلیوژن ہوتے ہیں، ڈس انچینٹمنٹ ہوتی ہے، تو ان میں ایک پیدا ہوتا ہے، گریونسز پیدا ہوتے ہیں، ایک غصہ پیدا ہوتا ہے. اس کا پھر بڑی طاقتیں جو ہیں اس کو بڑے طریقے سے اس کو نکالتی ہیں، کسی چیز کے پیچھے لگا دیتی ہیں. اسی طرح بھٹو صاحب جو خواب دکھا کے آئے تھے 74 تک سامنے نظر آنے شروع ہو گئے. کیا وہ لے کے آئے تھے تو کیا لوگوں کو انہوں نے دیا، جو خواب اکثر الیکشنوں میں جو نعرے لگائے جاتے ہیں، اور جب وہ لوگ تو وہ جو غصہ پیدا ہوتا ہے عوام کے اندر، اس کو بڑی چالاکی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے. کسی طریقے سے وہ نعرے دیے جاتے ہیں بڑے دل فریب، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، تو بعد میں پتہ چلتا ہے انہوں نے تو سوتیلی ماں کا نام لیا تھا، اس کا تو نام ہی. تو یہ بات ہوتی ہے، بڑی چلاک لوگ ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کو یہ کیا ہو رہا ہے. عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اس قسم کے کارنامے کیے جاتے ہیں. اس میں کئی قوتیں انوالو ہوتی ہیں.